انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں غزہ کے معاملے پر اسرائیل کے خلاف سنوائی مکمل ہو چکی ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے جو دعویٰ کیا تھا، جو مقدمہ دائر کیا تھا یونائٹڈ نیشن کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، دنیا بھر کے ممالک نے ساؤتھ افریقہ کا اس معاملے میں ساتھ دیا اور اسرائیل اب کٹہرے میں ہے، اسرائیل مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ ابھی تک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ نہیں آیا ہے، لیکن پوری دنیا کو انتظار ہے اس عالمی عدالت کے فیصلے کا، اس کے انصاف کا، غزہ پٹی کے مظلوموں کا ساتھ دینے کا اور اسرائیل کی دہشت گردی پر، اس کے جنگی جرائم پر روک لگانے کا۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر کیا، جینوسائیڈ کا الزام لگایا، نسل کشی کا دعویٰ کیا۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں 11-12 جنوری کو سنوائی ہوئی۔ ساؤتھ افریقہ کے وکیلوں نے بھی اپنی دلیل پیش کی، اسرائیل کے وکیلوں نے بھی اپنی دلیل پیش کی۔ اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کا دنیا کے کئی اور ملکوں نے بھی ساتھ دیا دستاویز دینے میں یا ثبوت مہیا کرانے میں، جس میں ترکیہ کا نام سر فہرست ہے۔ ترکی نے بھی بڑے پیمانے پر بڑے اچھے انداز میں ڈاکومنٹس کا دستاویز تیار کیا۔ ترکی نے اپنے میڈیا ہاؤسز کا، اپنی ایجنسیوں کا بھی سہارا لیا اور زیادہ تر تصاویر کے ذریعے ہی ترکی نے ڈاکومنٹس اور ثبوت پیش کیا۔ اقوام متحدہ کی عدالت میں ساؤتھ افریقہ کا مکمل طور پر ترکی نے ساتھ دیا اور یہی وجہ ہے کہ اب ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا بیان بھی سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم نے ساؤتھ افریقہ کا ساتھ دیتے ہوئے اسرائیل کے خلاف جو ثبوت پیش کیا ہے وہ اسرائیل کو جنگی مجرم ثابت کرنے کے لیے، جینوسائیڈ کا مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، اور ہمیں امید ہے عالمی عدالت کا فیصلہ غزہ کے حق میں آئے گا، اسرائیل کے خلاف آئے گا۔ عالمی عدالت انصاف کرے گی، دستاویز، ڈاکومنٹس اور ثبوتوں کے ساتھ کسی طرح کا چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گی، اور پوری دنیا کی جو امید ہے، پوری دنیا کا جو اعتماد ہے، اس پر عالمی عدالت کھڑا اترنے کی کوشش کرے گی۔ پاکستان نے بھی ساؤتھ افریقہ کا عالمی عدالت میں ساتھ دیا، دنیا کے کئی ملکوں نے ساتھ دیا، کچھ نے کھل کر ساتھ دیا تو کچھ نے خاموش رہ کر ساتھ دیا۔ اس دوران اسرائیل لگاتار پریشان رہا۔ اسرائیل نے دنیا بھر کے ممالک سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ عالمی عدالت میں اسرائیل کا ساتھ دیں، کم از کم یہ کوشش کریں کہ ساؤتھ افریقہ کی طرف سے دائر کیے گئے مقدمہ کو عالمی عدالت ختم کر دے، عالمی عدالت اس پر بحث ہی نہ کرائے، لیکن اس کوشش میں اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی۔ عالمی عدالت نے شیڈول تیار کیا اور 11-12 جنوری کو اس پر سنوائی ہوئی۔ اب فیصلہ آنا باقی ہے، اور فیصلہ آنے سے قبل عالمی عدالت میں دونوں فریق نے جو اپنا دعویٰ کیا ہے یا جو اپنی دلیل پیش کی ہے، جو مانگ کی ہے عالمی عدالت سے، اس میں یہ ہے، ساؤتھ افریقہ نے عالمی عدالت سے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی فوجی مہم کو روکنے کا حکم فوری طور پر عالمی عدالت جاری کرے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ کی طرف سے لائے گئے مقدمہ کو ختم کر دے۔ ترکی ساؤتھ افریقہ کا ساتھ دے رہا ہے اور 100 دن مکمل ہو جانے پر اتوار کو دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے مانگ کی جا رہی ہے غزہ پٹی میں اسرائیل کے حملہ کو روکنے کی، اسرائیل کی بربریت پر، اس کی جو جنگی حرکتیں ہیں اس پر لگام لگانے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیل تنہا ہوتا جا رہا ہے، اور اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ یہ آ جاتا ہے جس میں اگر یہ کہا جائے کہ غزہ پٹی سے اسرائیل کی آرمی کو نکلنا ہوگا، اسرائیل نے جینوسائیڈ کا ارتکاب کیا ہے، تو اسرائیل کی دنیا بھر میں ہار ہوگی، اسرائیل عالمی سطح پر ذلیل ہوگا اور وہ اخلاقی حیثیت کھو دے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک نتنیاہو کا یہی کہنا ہے کہ اگر عالمی عدالت کا فیصلہ بھی ہمارے خلاف آ جاتا ہے، اس کے باوجود ہم قدم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یعنی اسرائیل خود کو بے لگام ثابت کر رہا ہے، لیکن امید یہی ہے کہ عالمی عدالت کا فیصلہ غزہ کے حق میں آئے گا۔ کب آئے گا اس کا انتظار ہے، لیکن امید رکھنی چاہیے کہ شاید انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بیٹھے لوگوں کو احساس ہو اور وہ غزہ کو مزید تباہ ہونے سے روک دے۔ اس بیچ ساؤتھ افریقہ کی ہر طرف تعریف کی جا رہی ہے، کچھ لوگ یہ شعر بھی لکھ رہے ہیں، پاسبہ مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، جو کام مسلم دیشوں کو کرنا چاہیے تھا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ دائر کرنا چاہیے تھا، وہ کام ساؤتھ افریقہ نے کیا، اور اسی وجہ سے فلسطینی کارکنان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے باہر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو گلدستہ پیش کر رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ وہ کام کیا جو کوئی اور نہیں کر سکا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔